الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کل یہ معاشرے میں لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت میں لگن اور ذوق حاصل نہیں ہوتا، سستی ہو جاتی ہے عبادات میں، نماز پڑھنے میں، تلاوت قرآن پاک میں، تمام تر عبادتوں کے اندر غفلت ہوتی ہے، بلکہ زبردست غفلت ہوتی ہے۔ کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بس نام کے مسلمان ہیں ہم لوگ، یعنی سستی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس دنیا فانی کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھ لیں اور دنیا کی بے ثباتی کو ہم سمجھ لیں اور دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے آشکارا ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں گے کہ یہ دنیا عن قریب جانے والی ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو ان سب کے جو انسان کے ساتھ روزمرہ زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں اور غفلتیں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، سستی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، عبادت کے اندر ذوق اور شوق حاصل نہیں ہوتا، تو اس کی ترغیب کے لیے کہ کس طرح ہماری یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور چستی پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے علاج بتلایا ہے اور اس علاج پر اس کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی مرتب کیا ہے۔ جبکہ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ موت انسان کے اوپر آنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، کل من علیہا فان ہے، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کو ہم جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی سستی کرتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علاج بتلایا اور علاج کے ساتھ ساتھ اس پر اجر و ثواب بھی مرتب کیا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، موت کا مراقبہ کریں۔ جب موت کا مراقبہ کریں گے تو پھر تمام تر چیزوں میں اور عبادات کے اندر چستی پیدا ہوگی، محبت اور لگن پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ ایک صحابی نے، انصاری صحابی ہے، اس نے سوال کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، عقل مند انسان کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انصاری صحابی کے سوال کرنے پر اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے اور موت کی تیاری کرے۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کی تیاری کرے، یہ عقل مند انسان ہے۔ دولت مند کو نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ عقل مند ہے، کسی بھی منصب، جو دنیا کے تمام منصب ہیں کہ ان پر جو فائز ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ یہ دولت مند، یہ امیر، محلوں میں رہنے والا، اور اس کی طرح جو ہے جو صاحب اقتدار ہیں، جو حکومت میں ریاست کے اندر ہیں، ان کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ اس انسان کے بارے میں جو موت کی تیاری کرتا ہے، یہ عقل مند انسان ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے
حمام بن منبہ نے کہ ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے کہ وہ کہیں راستے میں جا رہا تھا تو اس کی ملاقات ہو گئی ایک کمزور انسان سے۔ اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ نے توجہ ہی نہیں کیا اس طرف کہ یہ غریب مسکین ہے جو میری طرف جو ہے مجھے سلام کر رہا ہے۔ بالآخر جب اس نے بات کرنے کی کوشش کی تو بادشاہ نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے کان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کان میں بات کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ اسی وقت اس کی اللہ کے حکم سے اس کا سانس نکالا اور وہ بادشاہ مر گیا۔ پھر ایک دوسرے انسان سے اس کی ملاقات ہوئی ملک الموت کی، اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر سارا قصہ وہی ہوا کہ کان میں کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، چنانچہ کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ اس نے کہا کہ ویلکم، خوش آمدید، اچھا کیا آپ آئے ہمارے پاس، ہم تو کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ اتنا بتائیں کہ میرے پاس کچھ ٹائم ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ اس نے کہا آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے۔ تو اس نے درخواست کی کہ جب میں سجدے میں چلا جاؤں اس وقت میرا سانس نکالنا، چنانچہ فرشتے نے ایسا ہی کیا۔ تو زندگی تو انسان کی اتنی ہے کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ پھر علماء نے لکھا کہ جو انسان موت کا مراقبہ کرتا ہے، موت کا مراقبے سے مراد ہے کہ موت کا استحضار کرنا، یعنی موت کو یاد کرنا، بار بار یاد کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر، سوال کرنے پر کہ یا رسول اللہ، کہ جو انسان شہید نہ ہو سکے مگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے شہادت کا مقام مل جائے، اس کی کوئی صورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ ہاں عائشہ، جو انسان دن کے اندر 5 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، 25 مرتبہ یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کا مقام نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ دعا کرتا رہے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یا اللہ میری موت میں برکت فرما اور موت کے بعد آنے والے تمام مسائل میں، حالات میں، واقعات میں برکت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کا مقام نصیب فرمائیں گے، شہیدوں کے ساتھ اس کو رکھیں گے، اور شہیدوں کا جو مقام اور ٹھکانہ ہے وہ جنت کے 100 درجے ہیں، جو 100واں درجہ ہے اس میں شہید رہیں گے، تو یہ ان کے ساتھ رہے گا۔ بہرحال علماء نے لکھا کہ جو انسان موت کا مراقبہ کرتا ہے تو اس کو 3 انعام حاصل ہوں گے اور 3 نقصانات سے بچ جائے گا۔ یہ شیخ لفاف نے، ابو حامد لفاف نے ذکر کی کہ 3 بڑے انعام حاصل ہوں گے جو انسان موت کو یاد کرتا ہے، موت کا مراقبہ کرتا رہتا ہے۔ ایک انعام یہ کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، اگر کبھی گناہ ہو گیا تو توبہ کی توفیق جلدی نصیب ہوگی، اور یہ بڑی دولت، بڑا انعام ہے کہ توبہ کی توفیق جلدی مل جائے انسان کو۔ اور دوسری چیز کیا ہے، دوسرا انعام کیا ہے کہ اس انسان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے معیشت دی ہے، جو روزی دی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اس کو قناعت کی دولت نصیب فرمائے گا۔ اور جس کو قناعت حاصل ہو جائے، یعنی تھوڑے پہ راضی ہو جانا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگرچہ وہ مسکین ہو، محتاج ہو، اگرچہ تھوڑے سے اس کے پاس پیسے ہیں، یہ بادشاہوں کا بادشاہ بن جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے اس دین پر اور عطا کرنے پر جتنا اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اس پر راضی ہے، اس کا دل مطمئن ہے، تو یہ انسان ایسا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو قناعت کی دولت حاصل ہو گئی۔ اور تیسرا انعام یہ کہ اس کو عبادات میں لذت اور حلاوت نصیب ہوگی، مٹھاس اس کو حاصل ہوگی، لگن اور شوق اس کو، نماز میں اگر کھڑا ہے، قیام کے اندر ہے تو کھڑا ہی رہے گا، پڑھتا ہی رہے گا، پڑھتا ہی رہے گا، سجدے میں ہے تو اٹھنے کو دل نہیں کرے گا کہ میں سجدے سے اٹھوں۔
تو عبادت میں اس کو حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوگی۔ اور جو انسان موت کا مراقبہ نہیں کرتا اسے توبہ کی توفیق جلدی نصیب نہیں ہوگی، یہ اس کے نقصانات ہیں۔ اور جتنا مال آ جائے اس کی حرص کم نہیں ہوگی، بخیل ہی بخیل رہے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو پھر کہے گا کہ دوسری وادی مجھے سونے کی حاصل ہو جائے، تو اس کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اور کفایت اور قناعت، کفایت شعاری اس کو حاصل نہیں ہوگی، دو نقصانات۔ اور عبادات میں اس کو لگن اور شوق اور حلاوت اور مٹھاس اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ باقی رہی یہ بات کہ موت کا مراقبہ کس طرح ہے۔ موت کا مراقبہ موت کو یاد کرنا اس طرح ہے کہ انسان گھر میں کسی ایک جگہ، کمرے کے کسی ایک کونے میں بیٹھ جائے جس میں شور و شغل نہ ہو اور بال بچے نہ ہوں۔ اس وقت اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ تصور کرے کہ اب اس وقت میری موت ہو گئی ہے، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اب مجھے کفن دیا جا رہا ہے، اب میرا جنازہ لے کر کے لوگ باہر جا رہے ہیں، اب نماز جنازہ شروع ہو گئی ہے، اب نماز جنازہ ہو گئی، اب مجھے قبرستان کی طرف لے کر کے آئے ہیں، اب مجھے قبر میں اندر سمجھا کے اتار رہے ہیں، اب مٹی ڈال رہے ہیں، اب آخر میں سورہ الف لام میم کی پہلا رکوع، پہلی آیات اور اس کی آخری آیات پڑھی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد سارے لوگ دعا مانگ کر کے واپس جا رہے ہیں، اب سارے چلے گئے، اب منکر نکیر آ گئے ہیں، دو فرشتے سوال کرنے والے، من ربک کا کہ تمہارا رب کون ہے، من نبیک کا تمہارا نبی کون ہے، ما دین کا تمہارا دین کیا ہے۔ اس وقت یہ جواب دینے ہیں اور سارے حساب کتاب ہونے ہیں۔ یہ تصور کرے یہ موت کا مراقبہ ہے۔ جب یہ موت کا مراقبہ کریں گے تو موت کا استحضار ہوگا، موت ہمارے حاضر اور سامنے ہوگی ہر وقت۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم سے جب موت سامنے ہوگی ہر وقت تو گناہ ہم سے جو ہے نا سرزد نہیں ہوگی، گناہ کے کام ہم لوگ نہیں کریں گے، بد نظری سے ہم بچ جائیں گے، کسی کے گلا شکوہ کرنے سے بچ جائیں گے، اور بدکاریوں سے اور ہر برے کام سے، بدعمالیوں سے ہم بچ جائیں گے، جھوٹ دھوکے اور فریب سے بچ جائیں گے، رشوت سے بچ جائیں گے، اور تمام تر سودی کاروبار سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب یہ موت کا استحضار ہوگا، موت کا مراقبہ ہوگا تو تمام تر بدعمالیوں سے انسان بچے گا اور نیکیوں میں سمجھا کہ وہ پیش ہوگا، آگے آگے ہوگا۔ اور علماء اس کا ایک مثال یوں دیتے ہیں کہ جو انسان موت کا مراقبہ کرتا ہے اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح جیل میں اگر کسی کی موت کا سمجھا کہ فیصلہ آ جائے تو وہ انسان جس کو بتلایا گیا ہے کہ بھائی 20 دن کے بعد تمہیں پھانسی دی جائے گی، سولی پہ لٹکایا جائے گا، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کے طریقہ کار زندگی کا کس طرح ہوگا، اس کا کھانا پینا کیسے ہوگا۔ اگر پکا مسلمان ہے تو توبہ استغفار کرے گا کہ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تو کس وقت کس طریقے سے اس کی زندگی گزرے گی، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان سوچے، اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔